سینیٹر کامران مرزا صاحب، لیگل، کیونکہ آپ معروف ماشاءاللہ لائر بھی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ پی ایم ایل این آپ سے اس پہ لیگل اوپینین لیں گے، ان کے پاس اپنے بہت برینز ہیں، لیگل مائنڈز ہیں، لیکن کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ سٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو کہ باہر ملک میں ہو، اس کے اوپر وارنٹس نکلے ہوئے ہوں، وانٹیڈ ہو، آپ کی عدلیہ کو مطلوب ہو، ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے ایز ہی لینڈز؟ should he be arrested یا ان کو مطلب کیا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، اس کے لیگل پروسیجر کیا ہوتا ہے، یا ان کو ایک باقاعدہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی، ان کا جو ریسیپشن ہوگا اس کی بھی اجازت ہوگی؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جلسے میں اور ان کے یہاں تاریخ میں شاید ممکنہ طور پہ، میں گیس کر رہا ہوں، گیس ورک ہے، ممکنہ طور پہ کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ یہ جو اگر فرض کریے کہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا کہ وہ آتے یہاں پہ لینڈ کرتے، اور جب وہ لینڈ کرتے تو کوئی ایک پٹیشن ڈالی ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں ان کے پرپیچول وارنٹ جو ہے نا وہ ایشو ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ کنوکشن مینٹین ہوئی ہے، مگر رائٹ آف ری سلیکشن کے ساتھ۔ ری سلیکشن یہ ہے کہ ان کی اپیلیں 2 کے ڈسمس ہوئی ہیں، مگر ان کو حق دیا گیا ہے کہ جب آپ آئیں اور درخواست دیں تو ان اپیلوں کو واپس جو ہے زندہ کروا سکتے ہیں، ریسٹور کروا سکتے ہیں۔ تو وہ رائٹ آف ری سلیکشن، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سوچا گیا ہوگا، جو لیگل سائڈ پہ نون کے دوست بیٹھے ہوں گے، انہوں نے رائٹ آف ری سلیکشن کا، چونکہ وہ آرڈر اسی طرح سے ہے تو اس میں درخواستیں لیں گے کہ اس کو جو ہے نا واپس زندہ کیا جائے ان اپیلوں کو، اور ساتھ ہی ایک پٹیشن کہ جی ہم چونکہ آگے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ پریکٹس ہے ہائی کورٹس کی کہ اگر کوئی سرنڈر کرنا چاہے تو اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ تک پہنچنے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ تک آنے میں گرفتار نہ کیا جائے، بلکہ پولیس ممکنہ طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس ان کو یا کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی ان کو اسکارٹ کر لے، اور وہ اسکارٹ کرتے ہوئے ان کو لا کے کورٹ کی مرسی پہ چھوڑ دیا جائے، اور پھر دین جو ہے نا وہ کورٹ بعض اوقات گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو انٹرم بیل دے دیتی ہیں، اور کہتی ہے کہ آپ اس انٹرم بیل کو کنٹینیو کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا جس وقت ان کی اپیلیں ڈسمس ہوئی ہیں تو وہ بیل پہ تھے۔ جو کوئی بیل پہ ہو اور اس کے بعد کسی بھی وجہ سے وہ گئے ہوں، آپ کو پتہ نہیں وجہ یہ کیا بیان کرتے ہیں، جب آئیں گے سرنڈر کریں گے، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، ممکن نہیں بھی ہو سکتا، مگر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کو بیل گرانٹ کر دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیل پہ کنٹینیو کریں، یا پھر اس کو وہ اپیل جو ہے نا اس کو میرٹ کے اوپر دوبارہ سنا جائے، اور سننے کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ کامران مرزا صاحب، ایک چیز اور، کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پرانے سارے ریفرنسز کیسز نیب کے جو ہیں وہ واپس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر دوبارہ باقاعدہ کاروائی شروع ہو رہی ہے، تو ان کے آنے سے پہلے اگر ان کے اوپر کوئی کیسز یا ریفرنسز تھے جو اس میں اس عرصے میں واپس ہوئے ہوں، ان کو اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے تحت ان کے دوبارہ کوئی وارنٹ نکل آتے ہیں، تو اس میں بھی یہی پروسیجر ہے کہ دے کین اپلائی فار بیل، اور اپیل کی جا سکتی ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں اینڈ ہی ول سرنڈر بیفور دا کورٹ؟ اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت سٹیٹس کیا تھا، جب یہ امینڈمنٹس آئی تھی اس سے پہلے سٹیٹس کیا تھا، وہ آیا اس میں ان کیسوں میں بیل پہ تھے یا نہیں تھے، اگر کوئی کیس ہیں تو ان میں بیل پہ تھے یا نہیں تھے۔ نہیں، اگر ختم ہو گئے ہوئے تھے، وہ واپس ہو گئے ہوئے تھے، ختم ہو گئے تھے کہ جی وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گئے، وہ جو نیا جو نیب کا جو تھا جس کو سپریم کورٹ نے اب واپس بحال کر دیا۔ نہیں سمجھا پایا، جی، ان امینڈمنٹ جو ہے بندہ تھے تو ان میں وہ بیل پہ تھے یا نہیں تھے۔ بعد میں تو امینڈمنٹ آئی، اور امینڈمنٹ کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی بینیفٹ کوئی ملا، مگر وہ بینیفٹ جو ہے نا کورٹ نے ریورس کر دیا۔ تو وہ اس وقت کیا پوزیشن تھی جس وقت وہ کیسز جو ہے نا امینڈمنٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اگر وہ ظاہر ہے وہ بیل انٹیکٹ ہوگی، اس میں تو شاید کوئی وارنٹ نکلے ہیں نہیں نکلے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، اور اگر ایون وارنٹ نکلے بھی ہیں تو پھر اس میں بھی یہی پروسیجر ہوگا کہ کوئی پٹیشن یا کوئی اپلیکیشن آ جائے گی، اور وہ کہا جائے گا کہ جی یہ ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، ان کیسوں میں بھی آپ ہم کو حفاظتی ضمانت دے دیجیے۔ کورٹ جو ہے نارملی دے دیتی ہے، کورٹ ایئرپورٹ سے کورٹ تک پہنچنے کے لیے، اور بعض اوقات پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کنٹینیو کریں،
اور پھر سن کے میرٹ اس کا فیصلہ ہو جاتا. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب، کہا یہ جا رہا تھا کہ جی چلو وہ حصہ برائے جسہ، یعنی کہ جتنا ہمارا حصہ تھا ہم اتنا بلیم لیں گے، لیکن وہ بھی ایک بحث ہے. JUIF کے غفور حیدری صاحب نے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا ہے کہ خیر مقدم کرتے ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات، لیکن بہت ہارڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کلائمیٹک کنڈیشنز، خاص طور پہ نارتھ میں اور کچھ آپ کے صوبے میں بلوچستان میں. تو یہ گنجائش ایسی کوئی نکل سکتی ہے، یا تھوڑا سا سکویز ان، یا تھوڑا سا فردر آگے؟ کیونکہ فیبری بھی تو اس طرح پھر اسی طرح مطلب ہارڈ کلائمیٹ جا رہا ہے. مس انڈرسٹینڈ ان دی سینس کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس سے آگے کر دیجیے. اس سے آگے نہیں، ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے اس پہ زور دیا تھا کہ 90 دن کے اندر کروائیں، یا پھر جتنا بھی جلدی ممکن ہو. تو وہ 90 دن تو پاسبل نظر شاید نہیں آ رہا. اگر کوئی کورٹ کہہ دے تو کوئی اور بات ہے. سپریم کورٹ بار کی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے، گو کہ آئیڈیل پوزیشن وہی 90 ڈیز کی بنتی ہے، مگر 90 ڈیز بھی اب ممکن نظر نہیں آ رہا. اب یہ بھی ایک آپ کو سخت ایک ہارڈ فیکٹ ہے کہ جنوری میں جو ہے نا وہ آپ کا بہت سارا حصہ، تقریباً 25% ملک کا حصہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. اس پہ ایون پنجاب میں بھی دھند اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر الیکشن جو ہے مشکل ہو جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا اگر پہلے آ جائے، اگر نومبر میں کہا جا رہا تھا تو نومبر کی بجائے دسمبر تک آ جائے تو بھی میرا خیال ہے کہ اس پہ تمام پارٹیاں خوش بھی ہو جائیں گی اور مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو جائے گا. تو حیدری صاحب کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو سکویز کیا جائے اور اس کو جو ہے جلد از جلد جب تک جلدی ہو سکے موسم کی سختی سے بھی بچنے کے لیے جلدی الیکشن کروائیں. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب، اب ایک اور چیز بڑی جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے پاور کوریڈورز میں اور پاور ڈرائنگ رومز میں، کہ جی اب احتساب ہونے جا رہا ہے. اور غفور حیدری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ جی ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب کا احتساب بلا امتیاز ہو، اور اس کے لیے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جو ہے اب ایک ڈیفرنٹ قسم کا احتساب ہوگا، وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف اور صرف سیاست دانوں کو ہی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اٹس اکراس دا بورڈ. جس طرح آپ کے جو بہت بڑے بڑے مطلب جو اس قسم کے ہیں، جو چھپے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پیسہ چھپایا ہوا تھا، وہاں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے. تو بیسکلی تو ایک اکنامک ریزن دی جا رہی ہے کہ جناب لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ جو آپ کا فارمل اکنامک کا جو سرکل ہے اس میں لے کے آنا ہے. دیکھیے، پاکستان کے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ دستور پہ عمل نہیں ہوتا اور دستور سے باہر نکل کے ہم مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کے پیسے ہیں. کرپشن یقیناً جو ہے نا وہ اس ملک کی جو اصل جو مرض ہے، اور جو جس وجہ سے یہ ملک جو ہے دوسرے ملکوں کے برابر ترقی نہیں کر پایا، کم از کم ہمسایہ ملکوں کے برابر، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ہم جیسے لوگوں نے مل کے کرپشن کی ہے. اور اس پہ صرف ہم جیسے لوگ ہی، صرف پولیٹیشین نہیں ہیں، اس میں افسر بھی ہے، اس میں بیوروکریسی کے تینوں ستون جو ہیں، 3 ستون سے مطلب آپ آسانی سے سمجھ لیں گے، تینوں جو ہے نا اس کے حصے جو ہے اس میں شامل ہیں. تو ان تینوں حصوں کا اور باقی سب کا جو ہے بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے. اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے 99 میں جو ہے مشرف نے یہ کیا تھا کہ جو نیبزادہ ہوتا تھا وہ نیبزادہ بن جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس کو اکوموڈیٹ کرتے تھے. جب وہ مشرف کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے تو اس کے بعد وہ پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر ان کے معاملات آسان ہو جاتے تھے. تو احتساب ہر اس شخص کا ہونا چاہیے جس نے اس ملک میں کرپشن کی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہو، ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا